قرآن و سنت کی رہنمائی اور ہدایت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی مالی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ سورۃ الکوثر میں ہم پڑھتے ہیں فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھ اور رب کے لیے قربانی کر۔ تشہد میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے اور مالی عبادتیں بھی۔ تو قربانی ایک مالی عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا ہم نے پہلی امتوں کے لیے بھی یہ قربانی کی ترتیب اور قربانی کا حکم جاری رکھا تھا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کے دیے ہوئے مویشیوں پر اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا اظہار کریں۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ قربانی کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کو پہلی امتوں میں اگرچہ قربانی تو تھی لیکن اس کے کھانے کی اجازت نہ تھی، ایک مقام پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے بجلی آ کر اس کو جلا دیتی۔ اس امت کی جو خصوصیات ہیں، جو ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو خصوصی کرم نوازیاں فرمائیں، ان میں یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں، دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ قربانی اکثر علماء کے نزدیک، خصوصاً علماء احناف کے نزدیک واجب ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے، لیکن جن کے نزدیک سنت ہے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ گویا کہ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، باقی سب ہی اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ شعائر اسلام سے مراد یہ ہے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو اسلام کا تعارف کرواتی ہیں، اسلام کی پہچان ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد سے ہم باہر نکلیں گے نا، الٹا پاؤں باہر نکالیں گے، مسجد میں جب آتے ہیں تو دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، اور آذان دینا بھی سنت ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے مسجد سے نکلتے ہوئے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سنت کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا تو اس سے غلطی تو ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے جس پہ سارا محلہ کھڑا ہو جائے بھائی جناب یہ تو نے کیا کر دیا۔ لیکن اگر کسی مسجد میں اذان چھوڑ دی جائے، کوئی کہے جناب چھوڑو اذان کو، ایسی نماز پڑھتے ہیں، تو پورے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ فرق ہے شعائر اسلام میں اور عام سنتوں میں۔ تو قربانی جو علماء فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، وہ بھی عام سنت کی طرح نہیں سمجھتے، وہ بھی کہتے ہیں یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور اگر کسی علاقے میں مسلمان مکمل طور پر اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو پوری دنیا کے مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے اسلام کی سنت کو چھوڑ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ اسی لیے ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیۃ، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی لازم ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہر سال لازم ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں قربانی کے سلسلے میں پرانی بعض غلط باتیں مشہور ہیں کہ ایک سال میں نے کر لی اپنی قربانی، اگلے سال میں نے اپنی اہلیہ کی کر لی، اگلے سال جناب والد صاحب کی کر لی، ایک سال والدہ کی کر لی، پھر بیٹے کی کر لی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے حج جو ہے نا ایک دفعہ کر لیا تو پورا ہو گیا، ایسی قربانی بھی ایک دفعہ کر لی تو شاید ادا ہو گئی اور دوبارہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال وسعت والے پر لازم ہے۔ بعض لوگوں نے 6 یا 7 قربانی کا عدد بھی بتایا ہوا ہے، میرے تو علم میں ویسے تو نہیں تھا، لیکن کئی لوگوں نے پوچھا تو اس سے پتہ چلا کہ جی ہماری 7 قربانیاں ہو گئی ہیں، اب جناب آگے میں تو نہ کروں تو خیر ہے۔ یہ 6 یا 7 والی بات بھی کوئی نہیں ہے، 1 یا 2 والی بات بھی کوئی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اس پر قربانی ہر سال لازم ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ کل ہفتے کا دن ہے اور ہفتے والے دن عشاء کے بعد ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم قربانی کی مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ درس میں تو جمعے والے لوگ نہیں ہوتے، جمعے والے لوگ تو غائب ہو جاتے، بعض نمازی ہوتے ہی صرف جمعے والے ہیں۔ ہمارے ایک عالم کہا کرتے تھے کہ بعض نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے، کس کے؟ ہر نماز میں موجود ہوتے ہیں، وہ تو نمازی ہیں ٹھاٹھ کے، اور بعض نمازی ہیں آٹھ کے۔ وہ ٹھاٹھ کے نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ٹھاٹھ کے نہیں بلکہ وہ کیا ہیں؟ 8 کے۔ وہ 8ویں دن آتے ہیں، جمعے والے دن۔ تو جمعے والے بعض نمازی محسوس نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے جمعے سے جمعہ بھی چھوڑ دیں۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ بعض نمازی ہمارے درس میں تو نہیں ہوتے، مسائل میں تو نہیں ہوتے، وہ 8 کے ہوتے ہیں، 8ویں دن ہوتے ہیں۔ بعض ٹھاٹھ کے ہیں، بعض 8 کے ہیں، اور بعض 360 کے ہیں، وہ عید والے دن آتے ہیں صرف، اور بعض کاٹھ کے ہیں۔ کاٹھ کہتے ہیں چارپائی کو، وہ صرف جنازے پہ نظر آتے ہیں۔ یہ ورائٹیاں ہیں مختلف نمازیوں کی۔ بہرکیف کوشش کریں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کل عشاء کی نماز کے بعد درس میں شریک ہوں انشاءاللہ۔ قربانی کے مسائل تفصیل سے ہم وہاں عرض کریں گے، چونکہ کھلا ٹائم ہوگا تو اب یہاں جمعے کے ٹائم میں تفصیل سے بیان بھی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعد میں آتے ہیں، وہ بات آدھی سنتے ہیں اور آدھی نہیں سنتے، پھر کہیں سے مسئلہ کچھ ہوتا ہے وہ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں اور آگے میرے بارے میں مشہور کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ مسئلہ بتایا ہے۔ اس لیے مسئلہ وہ ہوتا ہے جو سارے ساتھی شروع سے موجود ہوں، آخر تک سنیں، بات تفصیل سے تب سمجھ میں آتی ہے۔ بہرکیف ایک موٹی سی بات اتنی ضرور ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ایک سوال ہے جو عموماً پوچھا جاتا ہے، کس بندے پر قربانی کرنا لازم ہے، کون ایسا بندہ ہے جس پر لازم نہیں ہے؟ یہ بات توجہ سے سننے والی ہے جی۔ ایک ہے زکوٰۃ کا نصاب اور ایک ہے قربانی کا نصاب۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم پہ زکوٰۃ نہیں لہٰذا ہم پہ قربانی بھی نہیں، یہ ایک عمومی مغالطہ ہے۔ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جی؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ ایک 5ویں چیز بھی ہے لیکن اس کا ابھی آج کل یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مویشی۔ یہاں پہ کسی نے ایسے مویشی نہیں رکھے ہوئے، گائے زیادہ یا بکریاں، وہ جہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔ یہاں ہمارے ماحول میں زکوٰۃ کے نصاب کی کتنی چیزیں ہیں جی؟ 4۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش، نمبر 4 مال تجارت۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، کیش 52.5 تولے چاندی کی مقدار جو پیسے بنتے ہیں،
کم و بیش 50,000 کے لگ بھگ آج کل بنتے ہیں. یہ اتنے پیسے اور اتنے ہی پیسوں کا مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں زکوٰۃ کا نصاب. ان پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ دی جاتی ہے. ایک آدمی کے پاس ایک کی بجائے 2-3 نصاب ہوں، مثلا کچھ پیسے ہیں، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے، ان کو جمع کر کے ٹوٹل مال پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. وہ زکوٰۃ کا ایک الگ موضوع ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، پھر کریں گے. جبکہ قربانی کے لیے یہ 4 چیزیں بھی ہیں، اور ایک اضافی اور 5ویں چیز ہے جس کی طرف اکثر لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب زکوٰۃ نہیں تو قربانی بھی نہیں. وہ اضافی اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ضرورت سے زائد مال. آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، آپ کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، آپ کے پاس ضرورت سے زائد کوئی ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، وہ بھی شامل کر کے اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی جو نصاب ہے اس کے برابر پہنچ جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ اگرچہ نہیں ہے لیکن قربانی آپ پر ہے. قربانی اور فطرانہ یہ آپ پر ہے. اچھا، اب ضرورت سے زائد کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، جس گاڑی پر آپ اپنا گھر کے کام کاج کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، وہ موٹر سائیکل ہے، وہ گاڑی ہے، یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے. جس مکان میں آپ رہتے ہیں وہ مکان بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے، وہ بھی آپ کی ضرورت کی چیز ہے. جس گھر میں جو سامان آپ استعمال کرتے ہیں وہ سب آپ کی ضرورت کی چیز ہے. آپ نے گھر میں اضافی کپڑوں کے ٹرنک اور بکسے بھر کے رکھی ہوئی ہیں، عموماً گھروں میں رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، شادی بیاہ کے موقع پہ بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو استعمال نہیں ہوتے پڑے ہوتے ہیں، کبھی دینے کے لیے کام آ جاتے ہیں کسی کو، کبھی جناب خود بنوا لیں گے. اضافی کپڑے پڑے ہوتے ہیں. یا بعض فقہاء نے تو لکھا ہے کہ 3 جوڑے تو ضرورت کے ہیں، 3 سے زائد جو ہوتے ہیں وہ اضافی ہوتے ہیں، کیونکہ 3 جوڑے یہ شرعی ضرورت ہر بندے کی پوری کر سکتے ہیں. اس سے زائد وہ کیا ہیں؟ وہ ضرورت سے زائد ہیں. برکر جو آپ کے پاس اضافی کپڑے پڑے ہیں ان کی قیمت لگائی جائے. گھر میں ایسے آپ نے برتن رکھے ہیں جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتے، وہ ضرورت سے زائد ہیں. آپ نے ڈیکوریشن کی کئی چیزیں گھر میں سجا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہیں. آپ نے ٹی وی رکھا ہوا ہے، VCR رکھا ہوا ہے. آپ لاکھ بتائیں کہ بڑی خبریں سننی پڑتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہیں جن کو شریعت ضرورت کی نہیں کہتی، کیونکہ ان کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں. ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کی قیمت لگائی جائے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی 50,000 کے لگ بھگ بن جائے تو آپ پر زکوٰۃ اگرچہ نہیں ہے لیکن قربانی آپ کو کرنی پڑے گی. بات سمجھ میں آئی سب حضرات کو؟ قربانی آپ کو کرنی پڑے گی. اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیا گھر کا ایک فرد قربانی کرے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی یا نہیں؟ اس سلسلے میں آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندہ خود ایکٹیو ہے، مسائل گوگل پہ زیادہ سرچ کیے جاتے ہیں، علماء سے کم پوچھے جاتے ہیں. اب آپ جب گوگل پہ سرچ کرتے ہیں پھر بعض حضرات پھنس جاتے ہیں، پھر رابطہ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کو 2 قسم کی رائے مل جائیں گی. بعض حضرات حوالے کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ایک ہی بندے کی کافی ہے سب کے لیے. بعض آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ نہیں ہر صاحب وسعت کے لیے الگ الگ قربانی کی جائے. یہ دونوں رائے آپ کو مل جائیں گی. پھر عام بندہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کون سی رائے درست ہے. اس مسئلے کو اگر آپ غور کریں گے تو بڑی انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. رائے دونوں موجود ہیں لیکن میں مسئلہ عرض کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. پہلے دور میں قدیم وقتوں میں ماں باپ کا ادب و احترام بہت زیادہ تھا. جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے نا تو بڑوں کا احترام بھی کم ہوتا جا رہا ہے. یہ بات ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسی ہے نا؟ بولتے نہیں سارے حضرت ایسی ہے نا. اچھا، اب قدیم جو وقت تھا اس میں ایسے ہوتا تھا کہ گھر کا سربراہ والد ہی ہوتا تھا. اس کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں. وہ جو بھی کمائی کرتے تھے شام کو پیسے لا کر والد کی مٹھی میں دے دیتے تھے. اب وہ والد کے پاس ہیں، ان بچوں کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اپنے پیسوں سے
اپنی کوئی چیز خریدنا چاہیں نہیں خرید سکتے تھے جب تک والد صاحب اجازت نہ دیتے. ایسے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ایسے وہ والد صاحب کی مٹھی میں پیسے دیتے تھے. اب کسی بچے نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ والد صاحب کو کہتا ابو میں نے فلاں چیز لینی ہے, اور والد صاحب ان کو لے کر دیتے تھے. گویا کہ وہ 4 بیٹے ہیں, وہ 5 بیٹے ہیں, وہ والد صاحب کے اس طرح ہیں جیسے کوئی ملازم ہوتے ہیں اور کمائی کر کے والد کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اور سربراہ اور خرچہ کرنے والا, پورے گھر کے نظام کو چلانے والا وہ صرف والد ہی ہوا کرتا تھا. وہ جو فقہاء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کہ ایک بندے کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہے, وہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ 4 بندوں کی کمائی ایک مٹھی میں ہے اور ان 4 میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے, بس اختیار اس ایک بندے کا ہی ہے. تب فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا تھا جب پیسے ہی ایک بندے کے پاس ہیں, اس مال کا مالک ہی ایک بندہ ہے, تو ایک بندہ قربانی کرے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی, کیونکہ باقیوں کے پاس مال کا اختیار ہی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے سب حضرات کو؟ آج کل کیا دور ہے؟ آج کل یہ دور نہیں ہے. ہر بندہ جانتا ہے 4 بیٹے ہیں, بیٹے کی رہائش اپنی اس نے مکان بنا لی ہے اپنے پیسوں سے, اس کی آمدنی ہے, اس کی بیوی بچے ہیں, وہ اپنے گھر میں الگ سے نظام چلا رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے. دوسرا بیٹا جناب وہ نوکری کرتا ہے, اس کی تنخواہ ہے, وہ الگ سے نظام چلا رہا ہے. تیسرا بیٹا جناب وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے, اس کا الگ سے نظام چلا ہوا ہے, وہ مالدار ہے, یہ کمزور ہے. ہر ایک کا آج الگ الگ انتظام ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کہیں کوئی ہو ایک آدھ مثال کہ سب آ کے والد صاحب کے ہاتھ میں دیتے ہوں تو بہت کم ہے. عموماً آج کل یہی نظام ہے کہ ہر بیٹا اپنی کمائی الگ الگ کرتا ہے, اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ بھی الگ ہے, اس کی ترتیب بھی ساری الگ ہے, وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے, جہاں چاہتا ہے پلاٹ لیتا ہے, جہاں چاہتا ہے بیچتا ہے, گاڑی لینی ہے نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے والد صاحب کو شاید بتا دیتا ہوگا کہ ابو میں نے گاڑی لی ہے, لیکن والد صاحب کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ سارے پیسے والد صاحب کے پاس ہی ہوں. اور وہ اس لیے جب ہر بندے کا الگ الگ نظام ہے, ہر بندہ الگ الگ وسعت والا ہے, ہر بندہ الگ الگ صاحب نصاب ہے, تو فقہاء نے مسئلہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا نا جس آدمی کے پاس وسعت ہو وہ قربانی کرے. اب جب 4 بندے ہیں اور چاروں وسعت والے ہیں, ہر بندہ الگ, باقی سارا نظام الگ کرتا ہے, تو قربانی کی باری آتی ہے تو ایک بکری پہ کم انتظار کر لیتے ہیں. یہاں بھی ہر صاحب وسعت پر الگ الگ قربانی ہونی چاہیے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب حضرات کو؟ اس لیے ہر صاحب وسعت پر قربانی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ بڑے یا چھوٹے کی بات, یہ بات نہیں ہے. صاحب وسعت پر مثلاً 4 بھائی ہیں جن میں سے 3 ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک مالدار ہیں, ان کی پاس پیسے ہیں, کاروبار کا ہے, جو بھی ہے ان کا اچھا نظام ہے, اور چوتھا بھائی جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے جو بھی ہے اس کا کوئی خاص نظام نہیں ہے, بیچارہ غریب آدمی ہے, اس کی جاب نہیں لگی, اس کا کاروبار نہیں چلا اور کوئی ایسا نظام نہ بن سکا, تو اس آدمی کو وہ جو چھوٹا ہے یا جو الگ رہتا ہے اس پر قربانی لازم نہیں ہے. لیکن ان 3 پر تو لازم ہے, کیونکہ وہ 3 وسعت والے ہیں اور وہ چوتھا جو ہے وہ وسعت والا نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے اس پر قربانی لازم ہے, اور جس کو وسعت نہیں دی ہے اس پہ قربانی لازم نہیں ہے. یہ بڑے چھوٹے یا گھر کے سربراہ یا فلاں فلاں کی بات نہیں ہے, بات اصل میں وسعت کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ شوہر ہے, اس کے پاس تو وسعت نہیں ہے, لیکن بیوی کے پاس زیور بھی ہے جو عموماً ہوتا ہے. بیوی کے پاس اس کے والدین نے اس کو جناب گھر سے اتنے جوڑے دیے ہیں کہ 3 جناب بکسے بھرے ہوئے پڑے ہیں. اس کے پاس گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو جناب گھر کی سجاوٹ کے لیے, ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اب بیوی صاحبہ پہ تو قربانی لازم ہے, شوہر پہ لازم نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ شوہر کی کریں, نہیں, جس کے وسعت ہے اس کی قربانی ہوگی. اب مالدار بیوی ہے نا تو قربانی بھی لازم اسی پر ہوگی جو مالدار ہے, جس کو اللہ نے مال دیا ہے.
ایک یہاں پہ عموماً مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یار قربانی تو واجب ہے ہمارے اوپر، لیکن وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں، وقتی طور پر یہ عموماً لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو کیا ہم قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، جیسے آپ اپنے دیگر ضرورتوں کے لیے قرض لیتے ہیں نا، پھر ادا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی شرعی ضرورت ہے نا، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ سونا بیچ کے بھی قربانی کریں تو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سونا نہیں بیچنا، میں ابھی قرض لے لوں مجھے اگلے مہینے مل جائیں گے، تو ٹھیک ہے، جیسے آپ باقی ضروریات کے لیے قرض لے سکتے ہیں تو یہ بھی شرعی ضرورت ہے نا، اس کے لیے بھی آپ قرض لے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ قرض دار کو قرض واپس کریں دو، یہ نہ اس کو کہیں کہ جناب لے لیا، او یار اللہ کے نام پہ قربانی کی، چل تجھے بھی ثواب ملے گا، ایسے نہیں ہے، سمجھ آئیے نا، ایسے نہیں، قرض کسی سے لیا تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی راہ خدا میں شہید ہوتا ہے نا، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں، الا الدین، قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا، تو قرض واپس کرنا ہوتا ہے، یہ لے کر ثواب کے لیے اس کو کہہ دینا کہ بھائی ہو گیا، اس طرح نہیں، قرض آپ واپس کر سکتے ہیں تو بے شک لے سکتے ہیں، قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے۔ اور آخری بات، کیونکہ وقت پورا ہو گیا، کہ ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، اس پہ قربانی لازم نہیں ہے۔ اب آپ جو بعد میں آئے ہیں پوچھیں گے صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، تو ابھی ٹائم نہیں ہے، پہلے میں نے بتا دی ہے۔ جو لیٹ آتے ہیں نا، میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان کو آدھا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، آدھا نہیں آتا۔ لیٹ آنے والوں سے گزارش ہے کہ کل عشاء کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے مسائل بیان ہوں گے، جو درس قرآن ہے اس میں شرکت کرے، انشاءاللہ سارے سمجھ آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، اس پہ شریعت نے قربانی لازم نہیں کی ہے، لیکن وہ شوقیہ طور پر کہتا ہے کہ یار میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے میرے اوپر لازم تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ اس تنخواہ کے پیسے بچاؤں گا، کچھ اگلی کے بچاؤں گا تو نظام چل جائے گا، اچھی بات ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے، اس کو اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس پہ چونکہ لازم نہیں تھی نا، اب اس نے قربانی کا بکرا، قربانی کا کوئی جانور خرید لیا، اب اس پر ہو گئی ہے لازم، اب اس پر کیا ہو گئی ہے؟ لازم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس نے خرید لیا نا قربانی کی نیت سے، اب اس پر لازم ہو گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نفل پڑھنا میرے اوپر لازم نہیں تھے، لیکن میں آیا ہوں، وضو کیا، شوق چڑھا بھئی نفل پڑھنے چاہیے، اچھی بات ہے پڑھنے چاہیے، میں نے آیا نماز شروع کی، ایک رکعت پڑھی، یاد آ گیا یار گھر میں ایک ضروری کام تھا، چھوڑو یار نفل کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، چھوڑ کے چلا جاؤں، تو علماء بتائیں گے، پوچھیے علماء سے، کرنا اب نہیں چھوڑ سکتا، تماشا تو نہیں ہے نا کہ شروع کر دیا اور پھر جناب درمیان میں چھوڑ کے چلا گیا، اب پورے کرنے لازم ہے تیرے اوپر، اگرچہ پہلے ضروری نہیں تھے، لیکن جب تو نے شروع کر دیے اب ان کو پورا کرنا تمہارے اوپر کیا ہو گیا جی؟ لازم ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ ایسی نفلی قربانی آپ پر لازم نہیں تھی، لیکن ابھی آپ نے جانور خرید لیا، اب اس کو ذبح کرنا تمہارے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ بعد میں کہیں کہ جناب نہیں وہ یہ مسئلہ ہے، مجھے اب خیال آیا کہ جناب شاید میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، میں پیسے پوری نہیں کر، بھائی نہیں، یہ مسئلہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، شریعت نے آپ پر لازم نہیں کی تھی، خریدنے کی وجہ سے آپ پر لازم ہو گیا ہے، اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ مسائل تو قربانی کے اور بہت سارے ہیں، انشاءاللہ کل عشاء کے بعد درس قرآن میں سارے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔